إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پالنے والے ہیں تمام جہانوں کے، جو بہت بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی دوسری ہے الرحمن الرحیم۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو عظیم اور دو بڑی صفتوں کا ذکر ہے جن کا تعلق رحمت سے ہے۔ رحمان رحیم، رحمان رحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی دو عظیم صفتیں ہیں اور دو بڑی صفتیں ہیں، اور دونوں کا معنی ہے بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت زیادہ رحمت شفقت کرنے والا، دونوں کا معنی ہی الرحمن الرحیم۔ لیکن رحمان میں رحمت کا معنی زیادہ ہے۔ رحمان میں ایسی رحمت مراد ہے جتنی بھی رحمت کی قسمیں ہو سکتی ہیں، جتنی بھی مہربانی کی صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ رحمان میں موجود ہے۔ ہر قسم کی رحمت اور ہر قسم کی رحمت مہربانی جو ہو سکتی ہے، جس کی ضرورت ہے، وہ ہے رحمان۔ رحمان کا معنی اس لیے کرتے ہیں بہت بڑا مہربان، رحیم نہایت رحم کرنے والا۔ تو رحمان رحیم سے زیادہ طاقت قوت میں ہے، اور اس میں زیادہ رحمت کا معنی اور اس میں زیادہ قوت پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ اللہ کو خاص کیا ناموں میں، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ ایسا لفظ ہے جو دنیا میں کسی سے کسی بڑی سی بڑی مشرک قوم نے، کسی بڑے سے بڑے مشرک نے بھی اپنے معبود اور اپنے مشکل کشا کے لیے اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ جس طرح ناموں میں اللہ کا یہ نام ذاتی ہے اللہ تعالیٰ کا اور یہ محفوظ رہا، بالکل اسی طرح صفات میں سے جو اللہ کی صفتیں ہیں، ان صفتوں میں سے بھی رحمان بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص رکھا اور اس کو محفوظ رکھا، اس کو بھی کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ دنیا کے اندر مشرکوں کے معبودوں اور ان کے دھاتوں اور ان کے مشکل کشاؤں پر رحمان کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرتے ہیں اللہ اور آگے اپنی صفتوں کا ذکر کرتے ہیں تو پہلی صفت رحمان کا ذکر کرتے ہیں، چونکہ جس طرح ناموں میں اللہ کا نام سب سے افضل اور اعلیٰ اور اللہ کے ساتھ خاص ہے، بالکل اسی طرح صفات میں سے صفتوں میں سے الرحمان بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے کسی معبود مشکل کشا حاجت روا پر، کسی آستان درگاہ پر اللہ کا لفظ نہیں بولا گیا، ایسے رحمان کا لفظ بھی نہیں بولا۔ اور یہی وجہ، دیکھو آپ کسی کا نام لیتے ہیں تو جو مشہور اس کا نام ہے، جو اس کے ساتھ تو آپ اس کا نام لیتے، تو اللہ کا بھی ہم پہلے نام لیتے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی تو اللہ کا، اور پھر اس کی صفتوں میں سے الرحمن۔ دیکھو بسم اللہ الرحمن، اللہ تعالیٰ نے اللہ کا لفظ ذکر کیا اور آگے جو ہے وہ الرحمن کا ذکر کیا کہ الرحمن، اللہ کون؟
الرحمن. اور اسی طرح الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ نے رحمان کا ذکر کیا. اور پھر اللہ نے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، نبی کہہ دے ان کو کہ اللہ کو پکارو، اللہ کہہ کر یا رحمان کہہ کر، اللہ کہہ کر پکار لو اور رحمان کہہ کر پکار لو. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام اللہ کے ساتھ رحمان کا ذکر کیا. تو جس طرح ناموں میں سب سے افضل نام اللہ ہے، ایسے اللہ کی صفتوں میں سے سب سے افضل صفت جو ہے وہ رحمان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الاسماء الی اللہ عبد اللہ عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ کو سارے ناموں میں سے سب سے افضل نام جو پسند ہیں، جو انسان اپنے بچے کا رکھے، عبداللہ اور عبد الرحمن، کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر ہے اور اس میں رحمان کا ذکر ہے. جتنے بھی نام رکھے جاتے ہیں اور لوگ نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے ناموں میں سے سب سے پیارا نام اللہ کو اور سب سے محبوب نام اللہ تعالیٰ کے ہاں عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا اور رحمان کا تذکرہ ہے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ رحمان اللہ کے لفظ کے قریب قریب ہے اور اس کا مرتبہ لفظ اللہ کے بعد ہے. اس لیے اللہ نے بسم اللہ میں سورۃ الفاتحہ میں اللہ کے بعد رحمان کا تذکرہ کیا کہ رحمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بولا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا ذکر قرآن مجید میں کیا، خاص طور پر جب عرش کا ذکر کیا جو مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے یعنی سب سے اوپر ہے اور سب سے بڑی ہے، کہ عرش نے پوری کائنات کو ڈھانپ رکھا ہے، کبے کی طرح ہے. زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ عرش کے نیچے ہے اور عرش اس کے اوپر ہے کبے کی طرح. اور عرش پر اللہ تعالیٰ کی ذات مستوی ہے، کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے، جیسے اس کے مقام کو لائق ہے. ہم کیفیت حالت نہیں بیان کر سکتے کہ اللہ عرش پر کیسے ہے. قرآن میں صاف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ عرش پر ہے. ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اپنے دیکھنے کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنی نگرانی کے ساتھ، اپنی حفاظت کے ساتھ، خبرگیری جو مخلوق کی رکھتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہر جگہ ہے. لیکن اللہ کی ذات عرش پر ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق یہ بات کی قرآن مجید میں. اور جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتے ہیں، جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کو پہچانتے تھے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب انہوں نے ان کے اللہ کے متعلق کہا کہ اللہ اوپر ہے، اور جس نے اللہ کے اوپر ہونے کی گواہی دی تھی محمد نے اس کے ایمان کی گواہی دی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مومنا ہے. لہذا یہ عقیدہ نبیوں رسولوں کا ہے، کتابوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے، صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین، محدثین، ائمہ مجتہدین کا اور امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے، دیکھنے سننے علم کے ساتھ ہر جگہ ہے. جب اللہ نے یہ بات بیان کی نا کہ میں عرش پر ہوں، وہاں بھی رحمان کا تذکرہ کیا. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صفت رحمان کا تذکرہ کیا. جب یہ بات بیان کی کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات بیان کی، قرآن جیسی بات، قرآن بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ کو دیا اور ان کے ذریعے امت تک پہنچا. یہ قرآن اللہ کی کلام، اللہ نے کلام کی، وہ سنی گئی، وہ پڑھی گئی، وہ لکھی گئی، وہ سمجھی گئی، اور وہ وہی کی شکل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی. اور یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ نے کلام کیے. یہ پورا قرآن جو ہے یہ اللہ نے بولا ہے، اللہ نے کلام کیے اور اللہ نے گفتگو کیے اور اللہ نے یہ الفاظ بولے ہیں اور اللہ نے یہ جملے بولے ہیں، اللہ نے یہ صورتیں، یہ ایتیں پڑھی ہیں جو گناہگار ہم اب وہ پڑھتے ہیں. جب اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ میں نے بندے کو یہ سکھایا، تو پھر بھی اسی صفت رحمان کا اللہ نے تذکرہ کیا. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا.
یعنی اس کی مہربانیوں میں سے، اس کی رحمتوں میں سے یہ بھی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے اپنی کلام جو اس نے بولی تھی، وہ کلام جس سے گفتگو کی تھی، وہ کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی اور اس کو نازل کیا، تو یہ بھی اس کی صفت الرحمان کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ اور جب اللہ نے توحید کی بات کی، جب اللہ نے توحید کی بات کی کہ میں اکیلا ہوں ذات میں بھی، میں اکیلا ہوں صفتوں میں بھی، اور میں اکیلا ہوں عبادت کی ساری قسموں میں، معبود میں ہوں، عبادت کے مستحق میں ہوں، سورنے پکارنے کے لائق میں ہوں، رکوع سجدے کے لائق، عبادت زبان سے، دل سے، بدن سے، اعضاء اور ارکان سے میں اس کا صرف مستحق ہوں۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا کئی مقامات پر، نبیوں رسولوں کا نام لے لے کر کہ ہم نے ان کو ان کی امتوں اور ان کی قوموں کی طرف بھیجا، یہ بات دے کر، یہ پیغام دے کر کہ صرف میں ایک معبود ہوں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جب بیان کیا نا قرآن میں کئی مقامات پر، تو ایک مقام میں یہ بات کہی، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ دعوت پیش کر رہے ہیں ہماری طرف سے توحید والی، صرف میرے ایک عبادت کے مستحق ہونے والی، اور یہ جو ہے اس کو چی بچی کرتے ہیں اور اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے، اور آگے سے کہتے ہیں ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ ان ھذا الا اختلاف، یہ ہمیں محمد کی بات قبول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ سارے معبودوں، مشکل کشاؤں، حاجت رواؤں، دانتوں گنج بخشوں اور سارے کرنی بھرنی والوں کو چھوڑ کے ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، ایک اللہ صحت دینے والا، ایک اللہ اولاد دینے والا، ایک اللہ بگڑی بنانے والا، ایک اللہ جو آواز پہنچانے والا، ایک اللہ رزق دینے والا، ہماری سمجھ میں یہ بات ہے محمد نہیں آتی۔ ان سے پوچھ جو پہلے رسول آئے، کیا ان کی تعلیمات میں یہ بات تھی کہ رحمان کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ رحمان کے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے بڑی صفت رحمان کا تذکرہ کیا، تو جیسے اللہ نمایاں ہے اللہ کے ناموں میں، ایسے اللہ کی صفتوں میں رحمان کی صفت نمایاں ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ، اللہ لفظ کے ساتھ رحمان کا تذکرہ کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے انا الرحمن، میں رحمان ہوں، میں رحمان۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ میں رحمان ہوں اور میں نے اپنے نام سے رحم رشتہ داری کو نکالا ہے۔ میں نے اپنے نام رحمان سے، کیونکہ عربی میں رشتہ داری کو کہتے ہیں رحم، رحم، رحم کا معنی آپ لفظ بولتے ہیں اپنی اردو میں صلہ رحمی، صلہ رحمی، صلہ میں نے ملانا، رحمی میں نے رشتہ داری، رشتہ داری کو ملانا، تو رشتہ داری کو رحم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں رحمان ہوں اور میں نے رحم رشتہ داری کو اپنے اپنی صفت رحمان سے نکالا ہے، اور جو رشتہ داری کو جوڑے گا اللہ بھی اس کو جوڑے گا، اور جو رشتہ داری کو توڑے گا کاٹے گا اللہ بھی اس کو توڑے گا کاٹے گا۔ یہ صلہ رحمی پر ہم نے مستقل خطبہ دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں رحمان، یعنی میری صفت رحمان۔ اب قرآن مجید میں موجود ہے کہ مکے والوں نے رحمان کا انکار کیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان اتنی عام تھی، اتنی نمایاں تھی، اتنی مشہور تھی، تو مکے والوں نے اس کا کیوں انکار کیا؟ سورہ فرقان میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رحمان کا تذکرہ کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن، نے کہا رحمان کیا ہے؟ محمد رحمان کیا ہے؟ یہ ان کی جہالت تھی، یہ ان کا تکبر تھا، یہ ان کا گھمنڈ تھا، جانتے تھے کہ رحمان کیا ہے، پتہ تھا۔ اور صلح حدیبیہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر رہے تھے مکہ والوں سے، صلح حدیبیہ میں جب معاہدہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھی صحابہ اور مکہ کے کافروں کے درمیان معاہدہ ہوا،
یہ بہت بڑی فتح تھی مسلمانوں کی. وہ مکہ والے تکبر اور گھمنڈ میں جو انتہا کو پہنچے ہوئے تھے اور دنیا میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے, اور محمد رسول اللہ کو معاذ اللہ مجنون, دیوانہ اور کبھی کچھ کہتے تھے, اور کہتے تھے یہ ان کو جرت کیسی ہوئی ہے مدینہ میں جا کے ڈیرا لگا کے, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بچ جائیں گے ہم ان کے اوپر, اور کبھی آ کے جانور بھگا کے لے جاتے اور کبھی مسلمانوں کو پکڑ لیتے, کبھی کچھ کرتے پھر مار کے ہوئے. ان مارکوں نے, ان قتال اور جہاد کے میدانوں نے قریش کا دماغ ٹھنڈا کیا اور ان کے نامی گرامی سردار کٹے اور وہ سارے کے سارے ذلیل ہوئے. اور جب یہ سمجھ گئے اب ہم محمد کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر اپنی مونچھوں کو نیچا کر کے محمد کے سامنے بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر آئے امن و سکون پر. یہ ہے طریقہ مذاکرات کا کہ پہلے کفر کی کمر توڑو اور کفر کو سبق سکھا دو, اس کو پتا چلے, پھر وہ تمہارے سامنے تڑپے اور تمہارے سامنے پھر بیٹھے تم سے جو ہے امن و سکون کی اور دنیا میں رہنے کی بھیک مانگے. یہ ہے, یہ نہیں کہ وہ سنے ہی نہیں اور تم یک طرف کہتے امریکہ ہمارا دوست ہے. امریکہ تمہارا دوست نہیں ہے, تم امریکہ کے دوست. امریکہ تمہارا دوست نہیں ہے. بالکل وہ ساری فوجیں نازل کر رہا ہے, بھیج رہا ہے, انڈیا کو شے دے رہا ہے, 10,000 فوج وہاں چلا دی, اس کے ساتھ مشقیں کر رہا ہے, وہ بھارت کے ساتھ اس کو مسلط کرنا چاہتا ہے تمہارے اوپر, لڑائی کے منصوبے بنا رہا ہے. اور یہ نا جیسے وہ دلہن شرماتی ہے نا اور وہ نام نہیں لینا چاہتی. پاکستان کے حکمران کہتے ہیں کچھ مغربی ممالک پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں, ہمارے قبائلی علاقوں میں وہ دہشت گردی کو شرماتے اور نام کر لیتے کہ امریکہ, اسرائیل اور بھارت ہے. شرمات انہوں نے مقابلہ کیا کہ نا نام نہیں لے سکتے. نام ہاں یہ ہے رسول کی سنت. ان کے دماغ سیٹ کرو, دماغ ان کے جو ہے وہ جب ٹھنڈے ہوں گے اور جب ان کو اپنی پڑے گی پھر کہیں گے کہ میں. عجیب بات ہے کہ افغانستان کے وہ بے ترتیبے سے لوگ, وہ یعنی جن کے پاس تیاری بھی پوری نہیں ہے, ان سے تو امریکہ اور برطانیہ تنگ آ کے ان سے مذاکرات کر رہے ہیں اور یہ اپنوں کو مار رہے ہیں صرف اس کو خوش کرنے کے لیے. وہ ایسا خوش ہو جائے گا. اقتصادی تباہی ہو رہی ہے, معاشی تباہی ہو رہی ہے, بجلی ملتی نہیں ہے, پانی بند ہے, دشمن اوپر چڑھا ہوا ہے, اور یہ ایسے نااہل ہیں جیسے میں نے کہا تھا گزشتہ خطبے میں کہ یہ حکمران یا تو پرلے درجے کے بزدل ہیں اور یا پرلے درجے کے ایجنٹ ہیں, امریکہ کے غلام. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتا رہا تھا, بڑے بڑے مکے کے کھڑ پینچ جو اپنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے, روم و ایران دنیا کی سپر طاقتیں ان کو کنٹرول نہ کر سکی. آزاد ماؤں کے پیٹوں سے آزاد پیدا ہوئے ہیں. گھوڑا اور میدان عربی فیصلہ کرے گا, کوئی دنیا کی طاقت عربی کو ماتحت نہیں کر سکتی. لیکن دین آیا, جہاد قتال آیا ساتھ, جب انہوں نے اس سے گردانی کی تو پھر مکہ کے کافر بڑے بڑے کھڑپینچ کٹے تھے اور سامنے بیٹھے تھے. یہ ہے سیرت امن و سکون, دعوت تبلیغ پیش کرو. جن کو یہ راز نہ ہے ان کے دماغ ٹھنڈے کر دو. یہ دنیا کا بدماش چکا پوری دنیا کے اندر تنتراتا پھرتا ہے اور سارے عام تمہارے خلاف منصوبے بناتا ہے, اور تم نے بدلہ کیا لینا, لڑنا کیا, کھڑے کیا ہونا, شرماتے ہو دلہن کی طرح اور اس کا نام نہیں لیتے. ساری دنیا کو پتا ہے یہ ساری بدماشی امریکہ اور اس کے ایجنٹ اسرائیل اور یہ ہندوستان پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مونچھیں نیچی کر کے بیٹھے, معاہدہ ہو گیا, شرائط طے ہو گئی, چونکہ شرطوں میں مسلمانوں کو فائدہ تھا. اب یہاں آگے بات انہوں نے اڑا لی کہ جب لکھنے لگا آپ نے لکھ, علی لکھ رہے تھے, لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نے کہا محمد بسم اللہ اللہم لکھ. یہ رمان کیا ہے؟ یہ بھی ان کا تکبر تھا, یہ بھی ان کا گھمنڈ تھا, پتا تھا ان کو کہ رحمان کا ہو. اور یہ یمامہ کا رہنے والا مسیلمہ کذاب, مسیلمہ اس کا نام تھا, کذاب کا معنی جھوٹا. اس نے نبوت کا اعلان کیا اور اس نے کہا میں یمامہ کا رحمان. میں نے بتایا نا کہ رحمان تو اللہ ہے, ساری قومیں اور ساری دنیا نے تسلیم کیا. تو یہ مسیلمہ نے شوشہ چھوڑا اپنے پیروکاروں کے لیے کہ میں رحمان, اور اس نے کہا میرا لقب ہے رحمان الیمامہ, یمامہ کا رحمان. وہ پوری دنیا آخرت کا رحمان اور یہ یمامہ کا رحمان. جب اس نے یہ کہا نا یمامہ کا رحمان,
تو جو بے وقوف قسم کے لوگ تھے اس کے پیروکار، ان کے علاوہ کسی نے اس کا یہ لقب تسلیم نہیں کیا۔ رحمان تو وہ ہے زمین و آسمان کا خالق، تو کہاں سے رحمان ہو گیا ابھی؟ اور پھر اللہ نے اس کو ایسا ذلیل کیا، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، الکبریاء ردائی، تکبر بڑائی میں مولا کی چادر ہے، اور جو میری چادر کو ہاتھ ڈالے گا میں اس کو چھوڑوں گا۔ جب اس نے کہا میں رحمان ہوں، اللہ نے اس کو ذلیل بھی کیا، وہ مرا بھی صحابہ کے ہاتھوں۔ لیکن جو سب سے بڑی ذلت تھی نا، کذاب، جھوٹا، یہ لفظ اس کے نام کا حصہ بنا۔ پوری دنیا میں کوئی تاریخ پڑھے، کتاب پڑھے، مسلمہ کذاب، مسلمہ کذاب، کذاب کا معنی بہت بڑا جھوٹا۔ اس نے کہا میں رحمان ہوں، اللہ نے اس کے نام کا حصہ بنا دیا کذاب، مسلمہ کذاب، جو رحمان کے دعوے میں بھی جھوٹا اور نبوت کے دعوے میں بھی جھوٹا۔ تو بات یہ واضح ہو گئی کہ جیسے اللہ لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو صفات میں سے صفت الرحمان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جہاں اللہ کہا ذکر کیا تو ساتھ رحمان کا ذکر کیا، بسم اللہ الرحمن اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن، اور قرآن جیسی نعمت کا ذکر کیا، کہا الرحمن، عرش پر مستوی ہونے کا ذکر کیا، کہا الرحمن، اور جب اپنے ایک مستحق ہونے کا عبادت کے لیے ذکر کیا تو رحمان، اور جب یہ کہا کہ نبی ان کو کہہ دو مجھے اللہ کہہ کے پکار لو تمہاری مرضی میرے بندو، مجھے رحمان کہہ کے پکار لو تمہاری مرضی، دونوں ہی میرے نام ہیں، اور جو ہے یہ اہم ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں سب سے پہلے لفظ اللہ کے پاس جس کا مقام مرتبہ وہ الرحمن، اور اس کا معنی جیسے میں نے بتایا بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ کتنی اس کی رحمت ہے، میں نے بتایا نا، جتنی رحمت کی صورتیں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ زمین آسمان، چاند سورج ستارے ندیاں نالے پہاڑ سمندر دریا، یہ رزق، یہ ہوائیں، یہ بارشیں، اور یہ دنیا کے اندر یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں، سلسلے، یہ تندرستی دینا، خوشحالی دینا، اولاد، کوئی بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں یہ رحمان میں شامل ہے۔ یعنی رحمان سے مراد ہے ہر وہ قسم رحمت مہربانی کی جو اللہ کی موجود ہے مخلوق، اور صرف انسانوں میں نہیں، انسانوں میں اور جنوں میں، حیوانات میں، چرند پرند میں، سب میں اس کی جو رحمت کار فرما ہے یہ رحمان میں شامل ہے۔ یعنی رحمان کا معنی ہے اس کی رحمت عام ہے، یہ زمین آسمان صرف مومنوں کے لیے نہیں، سب کے لیے، اور یہ بارش صرف مومنوں کے نمازیوں کے گھروں میں ہوتی ہے نہیں، سب کے لیے، رزق سب کو دے رہا ہے تو سب کے لیے۔ تو یہ جو رحمان ہے اس سے مراد وہ رحمت ہے جو پوری مخلوق کے لیے، پوری مخلوق کے لیے، کیا انسان، کیا جن، کیا چرند، کیا پرند، کیا خشکی کی مخلوق، کیا تری کی مخلوق، سب کے لیے اس کی رحمت، یہ ہے رحمان۔ رحیم خصوصی رحم کرنے والا، ہدایت، جرت، شرم حیا، تقوی، پرہیزگاری، اپنی محبت، رسول کی اطاعت، ایمان اسلام، کلمہ نماز، یعنی خصوصی رحمتیں جو عام نہیں، خصوصی طور پر وہ رحمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کرتے ہیں اپنے ان بندوں پر۔ یہ پھر اللہ کا ایک طریقہ ہے، اس کی سنت ہے کہ جو اللہ کی طرف آتا ہے، جو رجوع کرتا ہے، جو طلب کرتا ہے، جو مانگتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو دین کی جگہوں میں جاتا ہے، جو دین کی جگہوں، تو پھر اللہ ان کو دے دیتا ہے۔ تو ان نعمتوں کا تعلق جو خصوصی نعمتیں ہیں، جو خصوصی مہربانیاں ہیں، جو خصوصی رحمتیں ہیں، جو خصوصی شفقتیں ہیں، ان کا تعلق رحیم سے، بڑی نعمتوں کا تعلق، بڑی مہربانیوں کا تعلق رحمان سے، اور خصوصی مہربانیوں کا تعلق جو ہے وہ رحیم سے۔ یا آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں نا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، پوری مخلوق کے لیے اللہ نے پیدا کر دی، یہ ساری نعمتیں دنیا والی، ان کا تعلق رحمان سے، اور جو آخرت میں اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحم کرے گا، کرم کرے گا، ان کے گناہ جو ہوں گے ان کو معاف کرے گا، اور ان کو جنت دے گا، درجات دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار دے گا، زیارت نصیب کر، جو اللہ کی خاص رحمتیں آخرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان کا تعلق رحیم سے ہے۔ مسلمان، اہل ایمان
बड़े खुश नसीब हैं, बड़े खुश नसीब हैं। ईमान लाने की वजह से 2 दफा अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक हो गए, रहमान में भी आ गए और रहीम में भी आ गए। लेकिन काफिर मुशरिक रहमान वाली रहमत में है लेकिन रहीम वाली में नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वकाना बिल मोमिनीना रहीमा, मोमिनों पर रहीम है। सिर्फ रहमान सबके लिए है लेकिन रहीम सिर्फ मोमिनों पर है, मोमिनों के साथ है खास। तो ये रहमान जो अल्लाह की सिफत है ये अल्लाह ताला के अलावा किसी पर नहीं बोली जाती, लेकिन अल्लाह के बाकी सिफतें जो है वो बोली जाती हैं। मसलन कुरान में अल्लाह ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। तुम्हारे पास हमने मोहम्मद भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम तकलीफ में पड़ो तुम्हारे पैगंबर को परेशानी लग जाती है और वो हरीस है तुम्हारे ऊपर कि मोमिनों का फायदा हो, ये ईमान पर कायम रहे, इसी पर इनका खात्मा हो, इनको जन्नत मिले। क्यों? रऊफ रहीम है मोहम्मद सल्लल्लाहु। रऊफ का माना शफकत करने वाला, रहीम का माना रहम करने वाला, यानी इनके साथ मेहरबानी से पेश आने वाला। अब ये अल्लाह की सिफतें मोहम्मद पर भी बोली गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि ऐसी सिफतें जो आप पर और हम पर भी बोली जाती हैं। अल्लाह ने कहा इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन नमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। हमने इंसान को पैदा किया एक कतरे से पैदा किया, फिर हमने इसको देखने वाला सुनने वाला बना दिया, यानी समी बसीर। अब अल्लाह भी समी बसीर है, आप भी समी बसीर है, हम भी समी बसीर है, दुनिया जो है इंसान वो समी बसीर है। इस तरह और भी। तो अल्लाह और रहमान, नामों में अल्लाह सिफ्तों में रहमान, ये अल्लाह के साथ खास है। बाकी अल्लाह ताला की सिफ्तें बंदों पर भी बोली जाती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो सिफ्तें अल्लाह की बंदों पर बोली जाती हैं, तो जब अल्लाह पर बोली जाती हैं उनका क्या मतलब है, और जब बंदों पर बोली जाती हैं तो उनका क्या मतलब है। इसमें पहली तो ये बात है कि आप 3 बातें याद कर लें कि अल्लाह की जितनी सिफ्तें हैं उसकी अपनी है, अल्लाह की जितनी सिफतें हैं वो कामिल मुकम्मल है, अल्लाह की जितनी सिफतें हैं वो बाकी रहने वाली हैं, क्योंकि अल्लाह खुद बाकी रहने वाला। और बंदों में अंबिया, सुलहा और अतकिया, सुहदा, शुहदा, उलमा, सारी नेक हस्तियां, नबी, वली, पीर, पैगंबर, रसूल, इनके अंदर जो भी सिफतें हैं सब अल्लाह की दी हुई हैं। और इनकी सिफतें नाकिस हैं, मुकम्मल नहीं है। पसंद सुनने वाली सिफत है, इंसान नजदीक से सुनता है, दूर से नहीं सुनता। तवज्जो हो तो सुनता है, तवज्जो हो तो नहीं सुनता। जागता हो तो सुनता है, सो जाए तो नहीं सुनता। जिंदा हो तो सुनता है, मर जाए तो नहीं सुनता। तो ये जो सिफतें हैं इंसानों की, ये नाकिस हैं, मुकम्मल नहीं है। और अल्लाह के लिए तो ये दूर नजदीक के कोई चक्कर नहीं। और फिर ये सिफतें फना होने वाली हैं, क्योंकि बंदा खुद फना होने वाला है। पहला तो ये फर्क है अल्लाह की सिफतों में और बंदों की सिफतों। मत किसी के ज़हन में आए कि ये जो अल्लाह वाली सिफतें हैं बंदों में तो फिर ये अल्लाह हो गया ना, इन्ना लिल्लाह। अब मसलन अल्लाह तबारक व तआला सुनते हैं, हम क्या कहेंगे? अल्लाह समी बसीर है। अल्लाह समी बसीर है अपनी शान, अपनी कुदरत, अपने जलाल और अपनी ताकत के मुताबिक। बंदा समी बसीर है अपने हाल और अपनी औकात के मुताबिक। यह है फर्क। आप यूं समझें और मुख्तसर कि खालिक मखलूक में अल्लाह और बंदे में जैसे फर्क है, ऐसे खालिक और मखलूक अल्लाह और बंदे की सिफतों में भी फर्क है। जमीन आसमान का अल्लाह की सिफत उसकी शान के मुताबिक, बंदे की सिफत उसके हाल के मुताबिक। बल्कि मखलूक में सिफत एक होती है, एक जैसे नहीं होते। मसलन एक आदमी घड़ी बनाने का कारीगर है, घड़ी साज का आदमी घड़ी बना लेता है। एक और है वो भी घड़ी साज है। ये भी इंसान है, ये भी इंसान, ये भी मखलूक है, ये भी मखलूक, और दोनों घड़ी साज है। अब ये घड़ी साज, ये लकब, ये सिफत, ये खूबी, ये हुनर इन दोनों पर बोला जा रहा है, तुफैल पर भी और अहमद पर। अहमद भी घड़ी साज है और तुफैल भी घड़ी साज है। दोनों इंसान, दोनों मखलूक। लेकिन एक को 30 साल हो गए घड़ी साजी का काम करते हुए और एक को साल हुआ। ये दोनों इंसान, दोनों मखलूक, और दोनों जो है इस सिफत में, इंसान होने में, मखलूक होने में बराबर दोनों, और दोनों एक सिफत में शरीक है। वो भी घड़ी साज, ये भी घड़ी साज।
لیکن اس کی کیفیت میں فرق ہے. وہ 30 سال سے گھڑی ساز ہے اور یہ 1 سال سے. تو مطلب یہ ہوا کہ مخلوق بھی اگر 2 یا 3 4 ایک صفت میں شریک ہیں تو وہ سارے ایک جیسے نہیں. تو جب خالق اور مخلوق ایک صفت میں شریک ہوں گے تو وہ ایک کیسے ہو جائے گا؟ مثلا عالم، عالم کا معنی جاننے والا، جو علم کو جانتا ہے. اب عالم کا معنی جاننے والا. اب جس نے التحیات پڑھا ہوا ہے، نماز پڑھی ہوئی ہے، وہ بھی عالم ہے. اور جو ادارے سے فارغ ہے وہ بھی عالم ہے. اور سعودی عرب کا مفتی اعظم بھی عالم ہے. اور ہمارے جیسے طالب علموں کو بھی عالم کہہ دیتے ہیں. اب وہ بھی مخلوق، وہ بھی مخلوق، وہ بھی عالم، وہ بھی عالم، لیکن اس کے مفتی اعظم کے علم میں اور جو اس نے نماز پڑھی ہوئی اس کے علم میں بہت فرق ہے. حالانکہ دونوں مخلوق انسان ہو کر ایک صفت میں شریک ہے لیکن برابری نہیں. جب خالق اور مخلوق رؤوف رحیم ہونے میں، سمیع بصیر ہونے میں، عالم ہونے میں جب صفت میں اشتراک ہے تو یہ لفظی اشتراک ہے. حقیقت کا بہت فرق ہے. کتنا؟ جتنا خالق مخلوق میں فرق، ایسے خالق اور مخلوق کی صفتوں میں. لہذا جب میں نے یہ بات کی نا کہ رحمان کے علاوہ دوسری رب کی صفتیں مخلوق پہ بولی جاتی ہیں، اللہ نے ان کو اپنے ساتھ خاص نہیں کیا، تو یہ وضاحت کرنی ضروری تھی کہ جب رحمان اللہ کے متعلق اس کی صفتیں ہوں گی تو اس کی شان، مقام، جلال، ہیبت، عظمت، قدرت اور اس کی طاقت قوت کے مطابق، اور بندے کے متعلق جب یہ صفت ہوگی تو اس کی کمزوری مخلوق، اس کی عاجزی انکساری، اس کی اوقات اور اس کی حیثیت کے. یہ بات بہت کام دیتی ہے. اگر کوئی عقیدہ سمجھنا چاہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے لفظ بولے اور جو اپنے پر بولے وہ ایک میں ایک وہ نہیں ہو گئے. مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے، رب رسول ایک نہیں ہو گئے. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ رحمان اللہ تعالیٰ کی ساری صفات میں سے اللہ کے ساتھ خاص ہے، جیسے کہ دوسرے نہیں. اور رحمان رحیم دونوں رحمت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن رحمان کا تعلق عمومی رحمت سب کے لیے، انسان اور انسانوں میں سے جو ہے مسلمان کافر سب کے لیے، اور پھر جن اور پھر ساری مخلوقات انتظام. لیکن رحیم خصوصی رحمتیں، یا رحمان کا تعلق دنیا کی نعمتوں سے اور رحیم کا تعلق صرف آخرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ مہربانیاں کرے گا بندوں پر. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، رحیم وہ صرف مومنوں پر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین قرآن مجید کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں، اور اللہ نے اپنے ناموں اور صفتوں میں بندوں پر یہ بات واضح کی ہے کہ میں رحم کرنے والا بھی ہوں اور میں پکڑ کرنے والا بھی. جیسے رحمان رحیم آپ نے سنا تو اللہ عزیز بھی ہے، زبردست، اور اللہ تبارک و تعالیٰ منتقم بھی ہے، بدلہ لینے والا جب اس کی نافرمانی کی جاتی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں اس کے جو ہے نا مقامات ہیں، یعنی اللہ رحمان رحیم بھی ہے اور اللہ پکڑنے والا بھی ہے، مجرموں سے انتقام اور ان کی گرفت کرنے والا بھی ہے اور ان کو سزا دینے والا بھی ہے. اس کو اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر واضح کیا. تو یہاں بھی وہ بات واضح کی، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا، کنٹرولر اور سب کا رب، پالنے والا، ان کا خیال رکھنے والا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اس میں ترغیب ہے، ترغیب یعنی کہ ڈر. اور الرحمن الرحیم میں ترغیب ہے، بعد میں رحمان رحیم کے. کیونکہ الحمدللہ رب العالمین میں وہ ڈر والا پہلو بھی آ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے
وہ پکڑ کر سکتی ہیں، وہ گرفت کر سکتی ہیں. جب وہ کھلاتے پلاتے رب وہ ہیں، وہ کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے اور ان کو ان کی ناشکری کی اور ان کی بے اعتدالیوں کی ان کو سزا دے سکتا ہے. فوراً آگے کا الرحمن الرحیم، رحمان رحیم. یہ بھی اس میں بات ہے، رب العالمین میں ترغیب ہے اور رحمان رحیم میں ترغیب ہے. اور پھر قرآن مجید آپ پڑھیں، مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ مومنوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، مومنوں کی صفات. لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے، بڑے اچھے. آگے بند کر کے اللہ کافروں کا تذکرہ شروع کر دیتا ہے اور کافروں کے حالات. تو پھر لوگ ڈرنے لگ جاتے ہیں. کبھی کافروں کے حالات بیان ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کو بند کر کے مومنوں کے حالات شروع کر دیتے ہیں، اس میں لوگ خوش ہو جاتے ہیں. اللہ جنت کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، جنت کی نعمتوں اور جنت کی بہاروں کا، لوگ پڑھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کو بند کر کے جہنم اور سزا اور عذابات کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں تاکہ اگر تم غلط کام کرو گے تو یہ بھی ہے. جہنم کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جہنم کے عذابات کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، اللہ تسلی کے لیے اس کو بند کر کے جنت کا تذکرہ شروع کر دیتا ہے کہ نہیں، اگر تم غلط کام نہیں کرو گے تو تمہارے لیے یہ جنت ہے. یہ اللہ نے قرآن مجید میں عام بیان کیا، یعنی کہ ترغیب ترغیب. تو یہاں بھی ترغیب ترغیب ہے، رب العالمین میں ترغیب ہے اور الرحمن الرحیم میں ترغیب. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نبئ عبادی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دے کہ میں جو ہے نا انی انا الغفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں، بخشنے والا مہربان ہوں. جو توبہ کرے ان کے لیے، اور ساتھ ان کو یہ بھی بتا کہ ورنہ عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، یہ بھی ان کو بتا. اور مقام پر اللہ نے فرمایا ان ربک سریع العقاب وانه لغفور الرحیم، تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور تیرا رب غفور الرحیم ہے. جو اچھے کام کرے نیکی ان کے لیے غفور الرحیم ہے، اور جو اکڑے تمرد اور طاغوتی دکھائیں بغاوت کریں اللہ ان کو پکڑ بولت دے تو اس کی مرضی، لیکن اللہ ان کو پکڑ کے سزا دینے والا بھی ہے. یہ اللہ کے دونوں پہلو اور یہ دونوں اللہ کی صفتیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے مومنوں کی یہ شان بیان کی ہے کہ یدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ مومن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں. ڈر بھی ہے، طمع بھی ہے. اللہ کے مومن بندے ہیں نا، اللہ کے نیک بندے، وہ دونوں چیزیں کا خیال رکھتے ہیں. اللہ سے امید بھی ہے، بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، اور بڑی اس کی رحمتیں مہربانیاں کرے گا، مجھ گناہگار کو معاف کرے گا، اللہ نے جنت دینی ہے، جنت ہے، یہ اس کو امید کا پہلے. لیکن اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہیں. اگر پکڑنے پر آئے آدمیوں سمودیوں کو رگڑا دے دیا، میں کون ہوں، فرعون کو ہوتے دے دے کے مارا، بڑی اس کی طاقتیں کرتے ہیں، ڈرنا چاہیے اس سے، بڑے عذاب، جہنم، سارے قبر، یہ سارے. یعنی دونوں پہلو مومن میں ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ دونوں پہلو ان کے ذہن میں ہوتے ہیں، امید والا بھی، ڈر والا. اور یہ دو پر ہیں، یہ دو پر ہیں جن کے ذریعے انسان مومن بندہ پرواز کرتا ہے اللہ کی طرف، جا رہا ہے اللہ کی طرف، اس کا سفر طے. اور اب پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، اب ایک پر نہ ہو تو وہ کیسے اڑے گا؟ دونوں نہ ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو دونوں پر ہوں گے تو پرندہ اڑے گا نا. تو مومن کے یہ دونوں پر ہیں، اس لیے کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان ہے خوف اور طمع کے درمیان، ڈر امید کے درمیان ایمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کافر جو ہے نا، کافر اس کو اگر اللہ کی رحمت کا صحیح اندازہ ہو جائے نا، کافر کو اگر اللہ کی رحمت کا صحیح اندازہ ہو جائے تو وہ اتنا اللہ کے قریب آ جائے گناہوں کی معافی مانگ کے کہ وہ کبھی اللہ سے مایوس نہ ہو، وہ کبھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور اگر مومن کو اندازہ لگ جائے نا کہ اللہ کا عذاب کتنا ہے اور اللہ کی سزا کتنی ہے، تو یہ کبھی جو ہے نا امید نہ رکھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت والا پہلو بھی بڑا غالب ہے اور اللہ کے سزا پکڑ دینے والا پہلو بھی بڑا غالب ہے. اور یہ دونوں باتیں اچھا عام زندگی میں موت کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے نا کب آ جائے گی، لیکن عام زندگی میں جب بظاہر موت کا ہاتھ نہیں پڑا ہوا، کوئی مر نہیں رہا، ظاہری طور پر جیسے حالت ہے ویسے کوئی پتہ نہیں ایک منٹ کے بعد کیا ہوگا، اس حالت میں ڈر والا پہلو غالب ہونا چاہیے. اس حالت میں عام میں نے بتایا نا دونوں چیزیں، امید بھی ہو اور ڈر بھی ہو، لیکن عام زندگی میں ڈر والا پہلو غالب ہے، امید والے پہلو پر زیادہ ڈر ہو. اور جب انسان کو موت کا فرشتہ نظر آ جائے، یار ایک کا وقت آنا اور پتہ لگ جاتا ہے
کیا فرشتہ آ گیا موت. اور جب موت کا فرشتہ آ جائے اب جو ہے نا وہ سستی نہیں کرنا چاہیے. نوافل، توبہ، استغفار، صدقہ خیرات، اپنی شکل و صورت، لباس، گھر کا ماحول ٹھیک کرنا، عقیدہ درست، رسول کی اطاعت، تابعداری، فسق و فجور سے دور رہنا، یہ اب کوشش کرنی چاہیے. اب دیکھی جائے گی تو اس وقت تو سوائے پچھتانے کے کچھ نہیں ہوگا جب فرشتہ نظر آ جائے. بہرحال تو جو کر چکا وہ تو کر چکا. فرشتہ جب نظر آ جائے، موت کا منظر جب اس کو نظر آ جائے، پھر امید والا پہلو غالب ہونا چاہیے. دونوں چاہیے، امید والا بھی، ڈر والا بھی. لیکن عام زندگی میں، عام نارمل زندگی میں اس میں ڈر والا پہلو غالب ہو. لیکن جب موت نظر آ جائے پھر امید والا پہلو غالب ہو. کیونکہ وہ حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ، جیسے میرے ساتھ گمان کرو میں اسی طرح اس کے ساتھ سلوک کروں گا. اب پہلے میں نے بتایا نا سستی نہیں کرنی چاہیے. پہلے کو کیا کہتے ہیں، ہاتھ پلہ مارنا چاہیے ہے. لیکن جو ہو چکا سو ہو چکا. اب سامنے جب موت نظر آئے، ٹھیک ہے گناہگار ہوں لیکن خیر سے اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا انشاءاللہ. لیکن یہ عام زندگی میں امید والا پہلو نہ ہو جیسے آپ بنائے بیٹھے ہیں. شرک ہے، کفر ہے، فسق و فجور ہے، فحاشی و ریانی ہے، نماز پڑھنی نہیں، حرام خوری ہے، سود ہے، جوا ہے، دھوکہ ہے، ظلم و زیادتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، بغاوت ہے. اور 20 سال 15 40 70 سال زندگی ہو گئی یار کو کوئی نہیں رب مہربان. ہاں محمد شفیع بیڑے پار ایڈی بھی نہیں کو گل جی تھی بڑائی ہوئی ہے. ہاں 100 آدمی کے قاتل نو معاف کیتا سی، ایڈی نہیں کو گل. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ غلط روش ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ سارے محلوں کے محلے، علاقوں کے علاقے آپ کو سارے بے نماز اور بے دین نظر آتے ہیں. یہ سارے امید لگا کے بیٹھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی کو کہ اے میری بیٹی جگر کے ٹکڑے، یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن عمل تیرے کام آئیں گے. لا اغنی عنک اللہ شیئا، میں محمد تیرے کام نہیں آ سکوں گا. بات تو ختم ہو. ادھر پلہ پھڑ کے گزر جاؤں گا میں، ادھر اس کا دامن. تمہیں کس نے کہا؟ تو یہ جو ہے نا سارے اوپر سے مولوی سامان بھی اکثر جو بیان کرتے ہیں، بس یہ ایک ہی پہلو، امت محمد افضل ہے، ہمارے پیغمبر یہ ٹھیک ہے، ان کی تو شان اپنی ہے لیکن ان کو عمل تو کرو. بس دیکھیں گے ہاں باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، سسم رحمت کے پھول گریں گے اور ہم اٹھاتے جائیں گے. اور کچھ وہ قوال اور کچھ وائل اور کچھ ریڈیو پہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لو. 9 کروڑ نیکیاں، 50,000 سال کے گناہ معاف، اتنے پرنٹ کرا کے بڑا سوکھا حساب بنایا ہے. یہ بھی پہلو غلط ہے اور وہ بھی غلط ہے. وہ تھوڑے ہیں جن کا میں آپ ذکر کر رہا ہوں، وہ ہیں لیکن تھوڑے. انہوں نے کبھی زندگی میں وعظ میں کبھی خوشخبری والی بات سنائی جو جہنم جہنم جہنم، قبر قبر، یوں رگڑا ملے گا، یوں ہوگا، یوں پیو گے، یوں کرو گے، یوں کرو گے. بھی چلو گھنٹے کا وعظ ہے، کوئی کچھ خوشخبری والی بات بھی سنا دو درمیان میں ہے کوئی بات. بہت جناب جہنم 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 چل. یہ بھی غلط. تو دونوں پہلو ہونے چاہیے. قرآن نے جب دونوں بیان کی تو تمہیں بھی دونوں بیان کرنے چاہیے. تو یہ دونوں بات آپ سمجھ گئے. یہ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ رب العالمین میں ترغیب ہے اور رحمان الرحیم میں ترغیب ہے. اور یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا. دونوں ہونے چاہیے. دونوں پر ہیں جن کے ذریعے انسان رب کی طرف پرواز کرتا ہے. لیکن عام زندگی میں امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے. مرتے وقت عام زندگی میں ڈر کا پہلو غالب ہونا چاہیے اور مرتے وقت امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے. تو یہ جو نا جہنم جہنم ڈرانا یہ بھی نہیں. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، وہ پہلے کو تو میں نے بتا دیا نا، خوش فہمی والے تو بہت ہے نا، سارے لگے ہوئے ہیں بس اسی کام پہ. اللہ اکبر. وہ سمجھتے ہیں کہ دین محمد نام رکھا کے جنت میں چلے جائیں گے بس. تو لیکن دوسرے بھی ہیں، ان کے پاس میں ہو نا تو جنت میں کسی کو جانے ہی نہ دیں. وہ اس کام پر لگے ہوئے. اس نے تقریر کی 1 گھنٹہ، بڑی تقریر کی جی یہ، لیکن جہنم قبر اور پل صراط اور یہ اور وہ اتنی بریک ہوگی، اتنی پھسلن ہوگی، اتنی تیز ہوگی، کٹ کٹ کے گرو گے. یہ بڑا بڑا ڈرا کے گھنٹہ. آدمی بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک آدمی نے کہا واز کے بعد، مولانا صاحب جس رب کا آپ تعارف کرا رہے ہیں کیا اسی رب نے حساب لینا؟ کل پنجابی چ قیامت واہ اس رب نال پینا.
معاملہ اس سے رب نال ہونا ہے جب تسی تعارف کرائی جاندے ہو؟ اس کا بالکل معاملہ تو اسی کے ساتھ ہونا. انہیں کہا پھر ہاتھ ہوڑا رکھ. 60 سال وہ عمر سی 60 سال. انہیں کہا 60 سال کا واہ ہے مینوں دے نال. سادہ جہا بندہ سادی گل کی جی میں تہاڈا میرا تعلق اننے سال ایک. انہیں کہا 60 سالوں کا وہ واہ ہے بڑا مہربان میں انہوں پایا ایڈا بھی مطلب کوئی ہاتھ صاحب جڑا. ایک آدمی ہارون رشید کو ڈانٹنے لگا. خلیفہ تھا, بہت اچھا آدمی تھا, اہل علم کا دوست تھا, نیکی کے بڑے کام کیے. ہر آدمی کے باہر بغداد کے اندر مسلمانوں کا بہت بڑا خلیفہ تھا ہارون رشید. تو ایک عالم صاحب نے اس کو ایسے ڈانٹا کہ دیکھ تم حکومت والے حکمران یہ وہ سنتا رہا. جب عالم نے ڈرا کے نا یہی پہلو رکھا نا تو اس نے کہا حضرت صاحب ٹھیک ہے میں بڑا گناہگار ہوں لیکن آپ بھی کو تھوڑا سا نا ہاتھ نرم رکھیں. آپ یہ تو سوچیں کہ مجھ سے برا تھا کون؟ فرعون. اور تجھ سے اچھا تھا کون؟ موسیٰ علیہ السلام. اور اللہ نے اس کو بھیجا تھا اس کے پاس اور کہا تھا فقولا لہ قولا لینا. موسیٰ تو اور ہارون دونوں جا ذرا بات نرم کرنا, ذرا بات اس کے ساتھ میں ذرا. وہ فرعون رب ہونے کا دعویٰ کیے بیٹھا ہے. دیکھ اس کی مہربانی رحمان رحیم کی کہ وہ کہتا ہے موسیٰ اپنے پیغمبر کو کہ گل ذرا نرم کری فرعون نہ جاننے کے تو سختی نہ شروع کر دی. ہے تو بندہ ہی نا میرا, شاید اس کو سمجھ آ جائے اللہ شاید. تو مقصد یہ ہے کہ یہ دو پہلو تو رب العالمین میں ترغیب اور ہمارا ہی میں ترغیب. اب میں آپ کو کچھ احادیث سناتا ہوں جس میں اللہ کی صفت رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے, لیکن ہم عمل کریں گے تو اس رحمت کے مستحق بنیں گے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سے اللہ نے زمین آسمان بنائے تو ایک کتاب لکھی, وہ اپنے پاس رکھ دی عرش پر. اپنے خصوصی اسپیشل کتاب لکھی ہے اور وہ اپنے پاس رکھی. اور اس میں پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہوا ان رحمتی سبقت غضبی. میری رحمت جو ہے نا میرے غصے پر سبقت لے گئی ہے, میرے غصے پر غالب آ گئی ہے. رسول حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے اور اس میں سے ایک حصہ مخلوق میں رکھا, جانوروں کے میں اور انسانوں میں, حیوانات سب میں. اس ایک حصے کی وجہ سے جنگل کے درندے بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. اور ایک تن 99 سے اللہ نے اپنے ساتھ خاص کیے. جب قیامت کا دن ہوگا 99 وہ اور ایک یہ 100 ملا کے اپنے بندوں پر رحم کرے. ایک حصہ رحمت ہے جو پوری دنیا میں آپ کو اتفاق, اتحاد, اخوت, بھائی چارہ اور یہ ہمدردی کی فضا نظر آتی ہے کہ جو شیر بھیڑیا بھی اپنے بچے سے پیار کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رحمت مہربانی کا یہ 100واں حصہ ہے. اور 99 حصے اللہ نے اپنے ساتھ رکھے ہیں کہ میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا قیامت کے دن. اور 99 وہ اور ایک یہ ساتھ ملا کے 100 کے 100 حصے پورے کر کے اپنے بندوں پر رحم کرے گا. لیکن کون؟ جو مومن بندے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ایک آدمی کا جو پہلے زمانہ میں تھا, نیک بندوں میں سے تھا. بس اس نے اپنے طور پر ایک بات سوچی. مرنے لگا تو اپنے بیٹوں کو کہتا ہے میرے بیٹوں بڑے گناہ ہیں, بڑے گناہ, اور میری کوئی صورت نہیں لگتی بچنے کی. ایسے کرنا جب میں مر جاؤں نا میری لاش کو جلا دینا. وہ جو راکھ ہو نا راکھ, آدھی پانی میں بہا دینا, آدھی ہوا میں اڑا دینا. بس اس نے اپنے ذہن کے مطابق ایک بات کی. تو جب وہ مرا تو اس کی اولاد نے ایسے ہی کیا. تو اللہ تعالیٰ کی تو حکومت ہر چیز پر ہے. تو اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کے ذرات سارے اکٹھے کر, اور پانی کو حکم دیا کہ اس کے سارے ذرات جمع کر. اور وہ سارے ذرات اکٹھے ہو گئے. اللہ نے اس کو کھڑا کیا اپنے سے. ہاں یہ کیا کیا تم نے؟ یہ جو تو اپنی اولاد کو یہ کہہ کے آیا ہے کیوں؟ اب بتا کیوں کیا ایسا؟
یا اللہ تیرے ڈر کی، بہت ڈر لگتا تھا تجھ سے. اللہ نے کہا چلو اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو. یہ نہیں کہ ایسے وہ کرنا شروع کر دے، ایک واقعہ ہے جو ہو چکا، لیکن بتانا مقصد ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ ہم توبہ کریں، گڑ گڑائیں، استغفار کریں، اللہ کے سامنے پیش ہوں. اور حدیث ہے، اس کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی عمل کے زور پر اللہ سے نجات نہیں پائے گا، کوئی آدمی جہنم سے عمل کی وجہ سے نہیں بچ سکے گا جب تک اللہ کی رحمت ہو. یہ عمل سبب ہے، عمل یاد رکھنا، یہ نہیں کہ عمل کی ضرورت نہیں، عمل سبب ہے، لیکن نجات اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوگی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا جناب آپ بھی؟ فرمایا میں بھی. جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی میں بھی نہیں بچ سکوں گا. اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی اور میرے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب وہاں ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور وہ کون مستحق ہوتے ہیں؟ آپ سن چکے ہیں، کان بالمومن رحیمہ، اللہ کی رحمت کے مستحق مومن بندے ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ قیدی آئے، کچھ کافر قیدی، مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں. اب بٹھائے ہوئے، مرد ایک طرف تھے، عورتیں ایک طرف تھیں، عورتیں تھیں، بچے تھے. تو ایک عورت جو ہے نا، وہ جب آئے سارے پکڑے گئے، آؤ جی آؤ، ادھر لاؤ ادھر لاؤ ادھر لاؤ، تو ایک عورت کا بچہ تھا انہیں قیدیوں میں، لیکن وہ تلاش کرتی پھرتی اور بڑی بے قرار ہو کے ادھر بھاگتی ادھر بھاگتی. ماں کی ممتا، اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں قید ہوں، جب مجھے کوئی لوگ جو بے قراری کی وجہ سے کیا کہیں گے، اپنے بچے کے لیے بےتاب تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اس کو اور یہ کیسے پریشان ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم بھی بیٹھے تھے. بس جو ہی اس کو بچہ ملا انہوں نے بچے کو پکڑا بڑی تیزی کے ساتھ اور اپنے ساتھ چمٹا لیا اور بیٹھ گئی سکون کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کہا، ہمیں کہا کہ اے میرے ساتھیوں مجھے بتاؤ یہ عورت جو ہے اگر اس کے بس میں ہو کیا اپنے بچے کو جہنم میں پھینکے گی؟ اگر یہ بے بس ہو جائے، کوئی اس سے چھین لے تو اور بات ہے. اپنی وسعت میں اس کے پاس یہ طاقت ہو، اس کے بس میں ہو، کیا یہ اس بچے کو جہنم میں پھینکے گی؟ یہ ماں کتنی تمہیں مہربان نظر آ رہی ہے. تو نے کہا جی نہیں، اگر اس کے بس میں ہو یہ عورت اپنے بچے کو کبھی جہنم میں نہیں پھینکے گی. تو رسول اللہ فرمایا اللہ اس ماں سے جو اس بچے کے ساتھ مہربان ہے بہت زیادہ مہربان ہے اللہ اپنے بندوں کو، اس سے زیادہ مہربان ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو. حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک آدمی کفر کی حالت میں ہوتا ہے، نافرمانی کی حالت میں ہوتا ہے، پھر وہ اسلام لے آتا ہے، پچھلے تو معاف کر دے. دیکھو اس کی مہربانی، پچھلے گناہ تو اللہ سارے معاف کر دے اور آگے سے اللہ کہتے ہیں آپ بدلہ شروع ہو. اگر تو نیکی کرے گا ایک کے بدلے 10 دوں گا اور 10 سے بھی بڑھاؤں گا، 20 30 100 200 700 تک تیری نیکی کو بڑھاؤں گا. اور اگر تو گناہ کرے گا تو اس کا بدلہ ایک ہی دوں گا، یعنی گناہ کا بدلہ ایک گنا ہی ملے گا. ہاں اگر وہ بھی تو توبہ کرے اور میں اگر معاف کر دوں تو وہ بھی نہیں ملے گا تجھے. دیکھو اس کی کیسی مہربانی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی ارادہ کرتا ہے نا کہ میں یہ نیکی کا کام کروں، اللہ تفریح کو لکھو 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 اس کی نیکی. یا اللہ بھی کیا تو نہیں، ارادہ تو کیا ہے نا، لکھو. دیکھو اللہ کی مہربانی دیکھو ذرا، اور اپنی روگردانی نافرمانی بھی ہم دیکھیں. جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے لکھ لو، ایک نیکی لکھو، لکھو ارادہ کیا لکھ لو. اور جب کر لیتا ہے تو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. اور جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، غلط کام کا کسی کا ارادہ کرتا ہے، کسی بھی غلط کام کا، اور پھر اس کو اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کروں گا. اللہ کہتا ہے نیکی لکھو، لکھو نیکی. برائی کا ارادہ کیا تھا چھوڑ دیا، لکھو. لکھتے کیوں نہیں ہو؟ اور اگر وہ گناہ کرے اس کے بعد سچی توبہ کرے، یہ حدیث میں نہیں، وہ قرآن کی آیت ساتھ ملا کے بات کر رہا ہوں. یعنی حدیث میں تو یہ ہے نا کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں ایک ہی لکھ دیتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے. یہ حدیث ہے.
لیکن وہ قرآن میں نہیں جو سچی توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اس کو ساتھ ملا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر گناہ کرے اور اس کے بعد توبہ کرے، روئے گڑ گڑائے، وہ بھی نیکی بن گئی۔ ہاں گناہ کر کے گناہ کو گناہ نہ سمجھے، غلطی پھر غلطی پھر غلطی پھر غلطی پھر غلطہ 20 سال 30 25 سال، یہ شخص جو ہے نا اللہ کہتا ہے پھر اس کی لکھو، ایک ہی لکھنا۔ دیکھو کیسی اس کے برباد۔ حضرت عامر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیٹھے تھے تو آیا، چادر اس کے اوپر تھی اور لگتا تھا کہ اس کے پاس کوئی چیز ہے، اس کے پاس کوئی چیز ہے۔ وہ آیا اور پاس آگے بیٹھ گیا، ہم بھی نزدیک ہوئی کہ اس کے پاس کیا ہے۔ اس نے چادر ادھر کی تو چھوٹے چھوٹے پرندے کے بچے تھے، چڑیا اس طرح کی، اور ان کی ماں جو تھی نا بچوں والی، وہ ان کے اوپر بیٹھی تھی۔ تو اس نے کہا جناب میں وہاں سے گزر رہا تھا، مجھے بچوں کی چونچوں کی آواز آئی تو میں نے اٹھا لیے، مجھے اچھے لگے میں نے اٹھا لیے۔ تو ان کی ماں آئی اوپر اڑتی رہی، تو میں نے لپیٹ رکھا تھا تو میں نے کپڑا ایک طرف کیا تو وہاں کے اوپر بیٹھ گئی، میں نے اوپر کپڑا کر دیا، اب یہ بھی ساتھ آگے بیٹھ گئی ہے، اب میں ان کو نیچے بٹھاؤں۔ اس صحابی نے وہ سارے بچے جو تھے وہ نیچے رکھ دیے، لیکن ان کی ماں نے ان کو چھوڑا نہیں۔ اب پہلے تو وہ قید تھی، آزاد ہو گئی ہے، بچے پڑے ہیں اوپر، ماں بھی اسی طرح لپٹی ہوئی ہے، سب دیکھ رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا، وہ نہیں جا رہی، اڑ ہی نہیں رہی۔ تو آپ نے فرمایا تم تعجب کر رہے ہو، یہ بچوں کی ماں اپنے بچوں کے ساتھ جو محبت کر رہی ہے، تمہیں اس سے تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس ماں سے جو اپنے بچوں کے ساتھ رحم کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بہت زیادہ مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرے انسان تو اللہ پہلے گناہ معاف کر دیتے۔ عمر بن عاص کا قصہ سنا نا آپ نے رضی اللہ تعالیٰ، کہ وہ مقابلہ کرتا رہا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ میں آیا مسلمان ہونے کے لیے، ادھر سے خالد بن ولید آ گئے رضی اللہ تعالیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، فرمایا اے میرے ساتھیوں آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے دے دیے۔ عمر بن عاص کے سامنے بیٹھ گیا، بہت بڑا کافروں کا جرر، بعد میں فاتح مصر بنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا اسلام کی بیعت لینے کے لیے، کیونکہ وہ مسلمان ہو رہا تھا۔ بیعت یا اسلام کی ہے یا جہاد کی ہے یا اللہ خلیفہ دے اس کی ہے، ان 3 بیعتوں کے علاوہ کوئی بیعت نہیں۔ تو آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، تو فرمایا عمر ارادہ بدل گیا؟ یعنی ارادہ نہیں بدلا، 300 میل کا سفر کر کے آیا ہوں، بالکل اس طے تک پہنچ چکا ہوں کہ تجھ پر ہم غالب نہیں آ سکتے، تو سچا نبی ہے، سچا رسول ہے، ہم تجھ پہ غالب نہیں آ سکتے، تو ہاتھ پیچھے کیوں کھینچ لیا؟ ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، کیا؟ میں نے بہت گناہ کیے، گناہوں کی گٹھلیاں بھری ہوئی اور بھرے ہوئے رجسٹر وہ پریشان کر رہے ہیں، صبح شام رات دن کے گناہ، تو رسول تھا نبی تھا، میں کفر شرک کا جھنڈا اٹھا کے تیرا مقابلہ کرتا رہا، میرے ساتھ شرط لگا اگر میں سچی توبہ کر لوں، تیری اطاعت تابعداری اختیار کر لوں، پچھلے میرے گناہوں کا کیا مسئلہ ہے وہ بتا۔ تو آپ نے فرمایا تھا عمر تجھے پتہ نہیں ہے، جب کوئی صحیح معنی میں اسلام قبول کر لیتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے اور میری اطاعت تابعداری اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے تھے، ایک جگہ سے گزرے، کچھ لوگ تھے، آپ نے پوچھا کون لوگ ہو تم؟ میں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ اچھا، آپ وہاں بیٹھ گئے ٹھہرے، اچھا تم بھی مسلمان ہو چکے ہو؟ کافی الحمدللہ اسلام پھیل گیا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم وہیں بیٹھے تھے کہ ایک عورت جو ہے نا اس نے آگ جلائی ہوئی تھی، ہنڈیا پکا رہی تھی اور بچہ بھی اس کے پاس تھا۔ اب وہ آگ جلاتی تھی، جب آگ کا شعلہ اوپر ہوتا تو پیچھے ہٹتی، بچے کو پیچھے ہٹا دیتی، اور جب شعلہ نیچے ہو جاتا پھر آگے ہو کے آگ جلاتی۔ ہم نے جب یہ دیکھا اس کے بعد وہ عورت فارغ ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اب میں ہاں۔ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ اب میں ہاں۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، یہ ماں جو ہے نا، ماں، میں نے بچہ اٹھایا ہوا تھا، یہ آگ سے بچاتی ہے اپنے بچے کو، آگ میں نہیں پھینکتی۔ اللہ بندوں پر جو ماں اپنے بچوں پر مہربان ہے اس سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ آپ میں ہاں، یہ جو ماں اپنے بچوں پر مہربان ہے اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، تو پھر اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں پھینکے گا؟ صحابہ کہتے ہیں رسول نے یہ بات سنی تو آپ نے منہ جھکا لیا اور آپ نے رونا شروع کر دیا، کافی دیر تک آپ روتے رہے، پھر آپ نے سر اٹھایا
اور فرمایا کہ دیکھ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں نہیں پھینکیں گے. ہاں جو بہت بڑا سرکش باغی نافرمان کسی طور پر بھی وہ نیکی پر نہیں آ رہا, اس کو اللہ جہنم میں پھینکیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ بھی جہنم میں نہیں پھینکنا چاہتے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل یہ آدمی مجھے راضی کرنا چاہتا ہے, بہت لگا ہوا ہے مجھے راضی کرنے میں, بہت مجھے راضی کرنے کی لازمی بات ہے کہ اللہ کی اطاعت کر کے باتیں مان کے رسول کی تابعداری کر کے سب اللہ راضی ہوگا. یہ مجھے بہت لگا ہوا ہے مجھے راضی کرنے میں, تو اے جبریل اب میں اس پر راضی ہو گیا ہوں اور میں اپنی اس پر رحمت کر دیتا ہوں اور یہ میری مہربانی کا مستحق ہو گیا, کیونکہ بہت کوشش کر رہا تھا مجھے راضی کرنے کی, تو میں اس پر راضی ہو گیا. تو پھر جبریل علیہ السلام اعلان کر دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو گئی ہے فلاں پر. پھر عرش کو جو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو گئی ہے اس پر, اور پھر جس کے ارد گرد ہیں وہ اعلان, حتیٰ کہ زمین و آسمان میں یہ بات جو ہے وہ رکھ دی جاتی ہے اور سب کہتے ہیں کہ فلاں پر اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا. کس پر؟ جو اللہ کو راضی کر رہا تھا, راضی کرنے کی کوششیں کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان میں سے کرے کہ ہم اللہ کو راضی کریں. ایسا نہیں کہ جیسے حکمران اور عوام کے صرف امریکہ کو راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے, جن کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارا باپ کون ہے, اور ان کا کچومر نکل چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اور وہ تنگ آ کے ان طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں الحمدللہ, اور ان کی اکڑ نکل چکی ہے اور ان کی گردن میں جو سریا تھا وہ ٹوٹ چکا ہے. افسوس تو ان حکمرانوں پر ہے جو ابھی ڈالروں کے لیے اور اپنے اقتدار کرسی, اللہ کی قسم پاکستان کے حکمرانوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے سوائے ڈالروں کے اور اپنی کرسی کے. بس ان کے دماغ میں یہ بات رہ گئی ہے کہ امریکہ کچھ رہے گا, کیونکہ ان سے وہ ساری بات کر کے وہ آئے ہیں کہ ہمیں آپ موقع دیں. تو پہلا حاکم کیا تھا, ہمیں آپ موقع دیں. ہم اس سے بھی بس یہ مصیبت ہے, ہماری بدبختی یہ ہے, جیسے میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے قلعوں کے دروازے ہمیشہ اندر سے کھلتے ہیں, ہمیں یہ غداریاں اور یہ میر جعفر میر صادق یہ ہمیں لے کے بیٹھ گئے, نہ دین نہ دنیا, اور یہ دشمن بنے ہوئے ہیں ہمارے لیے. اس ٹائم پہلے پاکستان بہت بڑی ایک تکلیف اور مظلومیت میں ہے کہ نہ ان کی دنیا نہ آخرت. اللہ تعالیٰ ہمیں روٹھے رب کو منانے کی توفیق دے. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ بڑے مہربان ہے. اگر حکمران اور عوام صحیح ہو جائے تو یقین کیجیے پوری دنیا میں ہمارا غلغلہ ہو سکتا ہے, مستقبل اچھا ہو سکتا ہے. کیا کچھ نہیں ہمارے پاس, بس ایمان, خوف خدا, تقوی, پرہیزگاری کی کمی ہے. اللہ ہمیں وہ نصیب کرے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الجہاد والمجاہدین, اللہم اذل الشرک والمشرکین, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اس طرح فوت شدگان کے لیے, بیماروں کے لیے دعا کرے. اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین, اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین, اللہم اغفر لنا للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا. اللہم انا نسألک جنة الفردوس. اللہم اجرنا من النار. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.